السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دی ہیں ان کو تم حرام قرار مت دو، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو حلال پاکیزہ رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 87 88 یہ دو آیات تلاوت کی گئی، اور دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی الحمدللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آیت کریمہ کے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد والے جو احکام ہیں یا جو حکم ہے وہ ایمان والوں کے لیے ہے، لہٰذا اب ایمان والوں کو بالکل کان لگا لینا چاہیے، غور و فکر کر لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیونکہ دنیا کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اگر کوئی پانا چاہتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرنی پڑے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اسے رک جانا پڑے گا۔ جو آدمی آخرت میں کامیابی چاہتا ہے اس آدمی کو اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت و فرما برداری کرنی پڑے گی، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رکنا پڑے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا تو سمجھ لینا چاہیے کہ آگے بہت اہم ترین بات بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں ان کو حرام قرار مت دو اور حد سے آگے نہ بڑھو۔ یاد رکھیے، شریعت کا ایک اصول ہے، اس روئے زمین کی تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اس اصول کی روشنی میں دنیا کی تمام چیزیں انسان کے لیے حلال ہیں، صرف وہ چیزیں حرام ہیں جن چیزوں کے حرام ہونے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی ہے۔ اللہ کیسے وضاحت فرماتے ہیں؟ قرآن کریم میں وضاحت فرمائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا، جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خبر دیں گے کہ یہ چیزیں حلال، یہ چیزیں حرام ہے، یہ چیزیں حرام ہے، یہ چیزیں حرام ہے، یہ چیزیں حرام ہے۔ جن چیزوں کے حرام ہونے کی وضاحت اگر شریعت کے اندر نہیں ہے تو وہ چیزیں حرام ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو آیتیں ہیں ان آیتوں کے بارے میں امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر، اور حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر، امام علی ابن ابی طلحہ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں نازل ہوئی جن صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ عزم کیا، انہوں نے یہ کہا لوگوں کے سامنے کہ ہم اپنے عزب مخصوص کو کاٹ دیں گے، دنیا کے شہوات کو ترک کر دیں گے، اور کبھی بھی شادی بیاہ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلایا اور کہا کہ تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے کیا؟ کہا کہ ہم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ أَخَذَ بِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ یعنی تم لوگ تو ایسا ایسا کہہ رہے ہو کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، دنیا چھوڑ دیں گے،
دنیا میں راہب بن کر کے زندگی گزاریں گے، لیکن یاد رکھو میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں راتوں کو اٹھ کر کے نماز پڑھتا بھی ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. یہی میرا طریقہ ہے. میرا طریقہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. دنیا میں جو چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے اس کے ساتھ رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے. یہی میرا طریقہ ہے. جو میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا وہ مجھ میں سے ہے، اور جو میرے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. سامعین کرام، بالکل ایسے ہی روایت صحیح البخاری کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح حدیث نمبر 5063 اور صحیح مسلم کتاب النکاح میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 صحابہ رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کے گھروں کی طرف گئے. کیوں گئے؟ تاکہ پتہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے ہیں. گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو ان کو لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تو کم ہے اور ہم لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا اما انا فانا اصلی اللیل ابدا، میں پوری رات نماز پڑھوں گا، کبھی بھی سوؤں گا نہیں. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں کبھی بھی عورتوں سے نکاح کروں گا ہی نہیں، ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان باتوں کو سنا، تینوں کو بلایا، کہا انتم الذی قلتم کذا و کذا، کیا تم لوگوں نے ہی یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے یہ بات کہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم بہ، یاد رکھو، آگاہ ہو جاؤ، میں تم تمام سے اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا اور تمہارے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں. ولکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں. واصلی وارقد، اور رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں. واتزوج النساء، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں. یعنی میرا کام کیا ہے؟ دنیا کے ساتھ جو دنیا اللہ نے ہم کو دیا ہے، دنیا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری اس طریقے سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب جیسے صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جا کے پڑ جائیں گے خانقاہ میں، شادی نہیں کریں گے، کھانا پینا نہیں کھائیں گے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو تقوی کی بیماری لگ جاتی ہے، تو تقوی کی بیماری جب لگے گی تو جو حلال اور جائز چیزیں بھی ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں گے. نہیں، ہم یہ نہیں کھا سکتے، نہیں میں حرام بھی نہیں کہتا ہوں اور کھاؤں گا بھی نہیں. بعض لوگوں کو تقوی کی بیماری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تم کو حلال قرار دیا ہے ان کو حرام نہ قرار دو. شادی بیاہ تو حلال ہے نا. بعض صحابہ کرام نے کیا کہا؟ ہم شادی کریں گے ہی نہیں. رات کو اللہ نے کس کام کے لیے بنایا ہے؟ سونے کے لیے بنایا ہے. سونا رات میں حلال ہے. سونا، وہ گولڈ مت سمجھ لیجیے گا، سونا رات میں کیا ہے؟ حلال ہے. اللہ نے حلال قرار دیا ہے. اب ایک آدمی کہے کہ نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی میں اتنا زیادہ دیوانے ہو گئے ہیں کہ ہم سوئیں گے ہی نہیں. لوگ ایسا ہے، ایسے لوگ ہیں اس روئے زمین پر، ایسے لوگ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، جو پاکیزہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے ان کو اپنے اوپر حرام مت قرار دو. ولا تعتدوا، اور حد سے آگے مت بڑھو. حد سے آگے مت بڑھو. حد سے آگے مت بڑھو کیا مطلب؟ حد سے آگے مت بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے کر کے اپنے آپ کو تنگی میں مت ڈالو. جو چیزیں حرام ہیں ان کو حلال قرار مت دو، اور جو حلال چیزیں ہیں ان کو ضرورت سے زیادہ استعمال مت کرو. جتنا اللہ نے ضرورت ہے ہم کو، جتنا ہماری حاجت ہے اتنا ان چیزوں کو اپنے اوپر استعمال کرنا ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 31 میں کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، دیکھو کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو. لوگ فضول خرچی بھی آج کے ڈیٹ میں کرتے ہیں. پیسہ اللہ نے دے دیا ہے یا لوگوں کو دکھاوے کی خاطر، اور خاص طور سے شادیوں میں بیاہوں میں آپ دیکھیں گے کہ اتنا زیادہ کھانا بنا لیتے ہیں کہ لوگ دیکھیں تو کہیں کہ ہاں، اور پھر وہ کھانا برباد بھی ہوتا ہے، پھینکنا پڑتا ہے اس کو. لوگوں کو دینے کے بعد بھی، لوگوں کو بانٹنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا ہے تو بعد میں پھینکنا پڑتا ہے. اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، دیکھو کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کرو. یہی ہے حد سے آگے بڑھنا. ہماری شریعت نے ہم کو اعتدال کی راہ سکھلائی ہے. کسی بھی چیز میں غلو نہیں کرنا ہے، حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اور کسی چیز سے بالکل کنارہ کش بھی نہیں ہونا ہے. جو چیزیں حلال ہے اس میں غلو بھی نہیں کرنا ہے، اور جو چیزیں حلال ہیں ان سے کنارہ کشی بھی اختیار نہیں کرنی ہے، بلکہ درمیانہ رستہ اختیار کرنا ہے جو شریعت کا رستہ ہے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا الطیبات ما احل اللہ لکم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار مت دو. ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، جو پاکیزہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے دیا ہے اس میں سے کھاؤ. کھاؤ اس میں سے، اس کو چھوڑو نہیں، کھاؤ اس کو. اور آگے کیا کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہمیشہ پیش نظر رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو ہمیشہ مد نظر رکھو. ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو. کس اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ الذی انتم بہ مؤمنون، جس اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم لوگ ایمان رکھتے ہو. سامعین اکرام، اس صورت کریمہ میں ابھی آگے اور بھی بہت سارے احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کی خیر و بھلائی کے لیے خالص طور پر نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ ان کے وقت پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.